بسم اللہ الرحمن الرحیم. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، نکاح کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے درس میں جو بات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جو ضابطہ بتایا گیا تھا، پہلے اسے یاد دلا دوں. اس کے بعد کچھ مسائل ہیں جو ہمارے سماج کے رسم و رواج سے تعلق رکھتے ہیں، اور فقہی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، کیونکہ یہاں اس ملک کے یہ مسائل ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. ان کے اپنے ملکوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اور دوسرے رسم و رواج ہوں، لیکن ہم یہاں کے رسم و رواج کے تعلق سے بات کر رہے تھے. تو یہ ضابطہ ہم نے بتایا تھا کہ کوئی بھی نکاح کے تعلق سے کوئی بھی ایسی چیز جس کا کسی دین یا دھرم سے، مذہب سے تعلق ہے، تو اگر اس کو اختیار کرتے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. اور یہیں پر یہ حدیث اپلائی ہوتی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کو اسی میں شمار کیا جائے گا. تو ایسی کوئی چیز جو اس قوم کی علامت مانی جاتی ہے اور اس کے دین و دھرم سے اس کا تعلق ہے، اس کو اگر اپناتے ہیں تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی دو رائے نہیں. اس پر سب لوگ یہی بات کہیں گے کہ وہ چیز حرام ہے، اور وہاں پر یہ حدیث اپلائی ہوتی ہے. لیکن کچھ ایسے رسم و رواج ہوتے ہیں جن کا تعلق اس سماج سے تو ہوتا ہے، یعنی اس ملک کے لوگوں سے تو ہوتا ہے، اس ملک کی وہ روایت تو ہوتی ہے، لیکن اس کا کسی دین یا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس علاقے کا رواج اس کو کہا جاتا ہے. یعنی اس علاقے میں وہ چیز پائی جاتی ہے، لوگ وہاں پہ شادی کرتے ہیں تو ویسا کرتے ہیں، ان کے یہاں یہ چیز جو ہے پائی جاتی ہے. تو ایسے جو جس کا تعلق علاقوں سے ہوتا ہے، وہاں کی سوسائٹی سے ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں سے ہوتا ہے، وہاں کے کسی خاص مذہب کے ماننے والوں سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ ہر مذہب کے لوگ بھی اسے کرتے ہیں. وہ ان کی سہولتیں، ان کے اپنے رسم و رواج کے لحاظ سے وہ چیز پائی جاتی ہے. تو ایسی کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ چونکہ یہ دوسروں کی مشابہت ہے اس لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ رسم و رواج اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں یا اسلامی تعلیمات میں اس کے حرام ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ان رسم و رواج میں کوئی ایسی چیز تو نہیں پائی جاتی ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اگر ایسی کوئی بھی چیز پائی جاتی ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے تو وہ چیز حرام ہوتی ہے، اور ایسی کوئی چیز نہ پائی جائے تو پھر وہ چیز حرام نہیں ہوتی ہے. اب آپ کو کچھ اسی طرح کی مثالیں آج کے درس میں انشاءاللہ پیش کریں گے. وہی کچھ مسائل ہیں جو ہمارے اس سماج میں پائے جاتے ہیں.
تو نکاح کی مجلس سے ایک تعلق جو ہے ایک کا جو ہے تعلق یوں بھی ہے کہ وہاں یہاں پہ دولہا سر پہ صحرا باندھ کر آتا ہے، تو دولہے کا صحرا یہاں پر مشہور ہے، اور یہاں کے سماج سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور سوسائٹی سے تعلق ہے اس کا، کسی خاص دھرم یا دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں کی جو انڈین کلچر جسے کہا جاتا ہے، یہ کسی مذہب کا کلچر نہیں، انڈین کلچر جسے کہتے ہیں، تو انڈین کلچر کا یہ ایک حصہ ہے کہ یہاں شادی کے موقع پر دولہا جب حاضر ہوتا تھا مجلس میں، اسی طرح سے یہاں کا ایک کلچر ہے کہ دولہا دلہن کو لے کے جاتا ہے تو باقاعدہ ڈولی میں لے کر کے جاتا تھا، جو یہ پرانا یہاں کا رواج رہا ہے۔ ابھی حالانکہ وہ چیز ختم ہو گئی ہے، اب تو ڈولی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے، تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے، اب گاڑی پہ لوگ لے کر کے جاتے ہیں، جو سواریاں ان کے پاس ہوتی ہیں اس پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ ڈولی کا یا پھر جو ہے دولہے کو اس کے جو ہے سر پر صحرا ہو، یہ ساری چیزیں یہاں کے رسم و رواج میں داخل رہی ہیں، اور اس کا کسی خاص دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پر کون لوگ اسے زیادہ کرتے ہیں، یہ بھی بتا دوں کہ آپ جائیں گے پورے ہندوستان کا بھی جب آپ جو ہے چکر لگائیں گے، دورہ کریں گے، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کسی خاص علاقے میں پائی جاتی ہیں اور دوسرے علاقے میں نہیں پائی جاتی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے جو ہے سب لوگ کرتے ہیں، جو بھی اس دین کے یا خاص دین کے، جیسے ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں تو ہندوستان کے سارے علاقوں میں وہ لوگ وہ کرتے ہیں، ویسا بھی نہیں ہوتا ہے، یا سارے مسلمان کرتے ہیں ویسا بھی نہیں، کسی خاص علاقے میں جائیں گے تو وہاں سبھی کرتے ہیں، دوسرے علاقے میں جائیں گے تو وہاں کوئی بھی نہیں کرتا ہے، چاہے وہاں ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی کے یہاں بھی وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ تو علاقے کا بھی فرق ہوتا ہے، رسم و رواج اصل میں جڑے ہوتے ہیں علاقوں سے ہی، میں نے شروع میں آپ سے کہا رسم و رواج عام طریقے سے دھرم سے نہیں جڑے ہوتے ہیں، دھرم کے جو چیزیں ہوتی ہیں، مذہب کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ مذہبی رسمیں کہلاتی ہیں۔ مذہبی رسمیں اردو میں ہم کہتے ہیں اس کو مذہبی رسمیں، تو مذہبی رسمیں جو بھی ہوتی ہیں وہ دھرم سے ہی اس کا تعلق ہے نا، دین سے تعلق ہے، مذہب سے تعلق ہے، اور کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو مذہبی رسمیں ہیں وہ دوسرے مذہب کے لوگ نہیں کرتے، صرف اسی مذہب کے لوگ کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ مثال بھی دی تھی، جیسے جو ہے آگ کے گرد 7 پھیرے لینا، یہ ایک مذہبی رسم ہے، ہندو مذہب سے اس کا تعلق ہے، ان کے یہاں وہ چیز صراحت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ مانگ میں سندور، گلے میں منگل سوتر، یہ چیزیں سب کی سب ان کی مذہبی رسم سے اس کا تعلق ہے، مذہب سے تعلق ہے، دھرم سے اس کا تعلق ہے، اور اسی لیے دوسرے مذہب کے لوگ نہیں کرتے، اسی وجہ سے ان چیزوں کو نہیں ہوتا، سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کے مذہب سے تعلق رکھتی ہے چیز۔ لیکن سر پہ صحرا باندھنا یہ خود ایسا نہیں ہے کہ جب تک کوئی سر پہ صحرا نہیں باندھے گا ہندو مذہب میں اس کی شادی نہیں مانی جائے گی، ایسا نہیں ہے، کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب میں نہیں ہے ایسا، نہ مسلمانوں کے یہاں ایسا، وہ ایک رواج ہے، ایک رسم ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر سر پہ صحرا نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا، یا یہ کہا جائے گا کہ نہیں پھر تو یہ مسلمانوں کا نکاح نہیں ہے، مسلمانوں کے نکاح میں تو سر پہ صحرا ہونا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسری جو ہے قوموں کے تعلق سے بھی یہ بات ہے۔ اسی لیے ہم نے جب دیکھا اس کے بارے میں، چونکہ اس کا تعلق ہمارے اس ملک ہی سے ہے، دوسرے ملکوں سے نہیں ہے، تو اب یہاں کے علماء نے کیا باتیں کی ہیں اس کے بارے میں، تو ہم نے فتوے پڑھے اس میں، تو ہندوستان کے بعض مشہور جو ہے دینی اداروں کے فتوے اس کے بارے میں یہی ملے، صحرا کے بارے میں، کہ یہ ہندوانہ رسم ہے اور جائز نہیں ہے، اور یہی حدیث پیش کی گئی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی چیز ہم نے پڑوسی ملک یعنی پاکستان کے علماء کے جو ہے اقوال پڑھے، وہاں کے لوگوں کی رائے جو ہے معلوم کی، وہاں کے مدرسوں کے فتوے دے گئے، تو انہوں نے کہا کہ
یہ رسم ہے، رواج ہے، مناسب تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، کہا کہ یہ ایک رسم ہے، اور خواہ مخواہ کے رسم و رواج سے بچنا چاہیے۔ شادی وغیرہ کے موقع پر رسمیں جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہیں، نکاح کے مسائل بھی اتنے مشکل ہوتے جاتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک رسم ہے، اس کا کسی دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے اس میں اگر کوئی کرتا ہے، کسی نے صحرا باندھ لیا ہے سر پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو ہے، یہ وجہ کیا ہوئی ہے، ابھی اپنے آپ سے کہا نا وجہ کیا ہوئی، کہ وہاں کے لوگوں نے وہاں پہ دیکھا ہوگا اپنے یہاں کہ ان کے یہاں مسلمان باندھتے ہیں، چونکہ وہ تو مسلم آبادی میں رہتے ہیں، وہاں بہت کم جو ہے دوسروں کی آبادی، زیادہ سب کے ساتھ مسلم ہی رہتے ہیں۔ تو ان کے سماج میں انہوں نے دیکھا کہ سماج میں یہ چیز پائی جاتی ہے، سوسائٹی میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور مسلمانوں کی شادی میں ہی یہ صحرا پایا جا رہا ہے وہاں پہ، تو انہوں نے اسے ایک صرف رسم سمجھا، کوئی مذہبی رسم نہیں سمجھا، اس رسم کا ہندوانہ رسم سے کوئی تعلق نہیں سمجھا، تو ان کے یہاں یہ جو ہے فتوے موجود ہیں، اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ تو یہی فرق ہوتا ہے، یہی میں نے آپ کو سمجھانا چاہا تھا۔ اس کے پہلے بھی درس میں نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی، اور آج بھی چونکہ اب یہ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں تو میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ اس طرح سے آپ کو ملے گی چیز۔ اب ہم کو اس میں دیکھنا کیا ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ صحرا نہ نکاح کے لیے کوئی ضروری چیز ہے، اور نہ ہی اس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے شریعت میں کوئی ہمارے پاس پروف یا دلیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک رسم ہے، ایک رواج ہے کہ دلہا کوئی خاص لباس پہن کر کے مجلس نکاح میں آتا ہے، نکاح کی مجلس میں آتا ہے۔ تو خاص لباس تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب آپ مجلس میں جاتے ہیں نا، نکاح کی مجلس میں آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے، تو لگ جاتا ہے دیکھتے ہی کہ یہی دلہا، تو کچھ خاص لباس کا اہتمام تو سبھی کرتے ہی ہیں، وہ اپنے رسم کے لحاظ سے کرتے ہیں، اپنے علاقے کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ کچھ اور پہنتے ہوں گے، کسی علاقے میں جو ہے دلہا شیروانی پہنتا ہے، اب یہاں نہیں کوئی شیروانی پہنتا ہے، تو وہ شیروانی جو ہے جب نظر آئے کہ شیروانی کے ساتھ دلہا آیا ہوا ہے، جو شیروانی کے ساتھ ہے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہی دلہا۔ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ دلہے صاحب وہی ہے۔ اور ایسے بھی ہم نے نکاح دیکھے کہ جیسے عام کپڑے لوگوں کے ہیں ویسے ہی دلہا کے بھی ویسے ہی پہن کے آئے ہوئے، کوئی خاص جو ہے فرق نہیں ہے دوسروں کے کپڑوں میں، اس کے کپڑے میں۔ ہاں اچھا کپڑا ہو سکتا ہے، نیا کپڑا ہو سکتا ہے، لیکن جیسے عام کپڑے پہنے جاتے ہیں، کرتا پیجامہ وہی پہن کر کے آیا ہوا ہے دلہا، تو ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، لباس سے جس کا تعلق ہوتا ہے اور کسی دین دھرم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہاں مسئلے یہی ہوتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ سختی جب کوئی برتتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب کہیں پہ فرض کر لیجئے کہ کسی مسلمان کی شادی تھی، وہ صحرا باندھ کر کے آ گیا، تو اب دوسرے لوگ سب نکاح کا بائیکاٹ کر کے چلے جائیں کہ نہیں بھئی ہم نکاح میں شرکت ہی نہیں کریں گے، یہ تو بالکل ہندوانہ رسم۔ ہم لوگ بہت جلدی جو ہے فیصلے کرتے ہیں سب، تو یہی سوچنے کی بات ہوتی ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایسے نکاحوں میں شرکت کرتے ہیں، ایسی دعوتی ولیمہ میں شرکت کرتے ہیں جہاں حرام بالکل سامنے نظر آتا ہے، منکر سامنے نظر آتا ہے، اور حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب کوئی منکر دیکھو دعوت میں تو واپس چلے جاؤ۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، لیکن وہاں تو نہیں جاتے، وہ تو آرام سے کھا کر کے جو ہے مزے لے کر کے ڈکار لے کر کے آئیں گے۔ ایسے لوگ جن کو ہم نے دیکھا کہ خواہ میں ہوٹل بازی کرتے ہیں۔ ہوٹل بازی کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ جو ہم نے لفظ استعمال کر دیا کہ ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا بڑا فیشن بنا ہوا ہے، غیر ضروری گھر میں کھانا ہے، گھر میں سب کچھ ہے، لیکن نہیں ہوٹل میں جا کے کھائیں گے۔ ہوٹل میں جہاں بے پردگی ہے، جہاں جو ہے کبھی بھی آپ ہوٹل میں جائیں گے تو یاد رکھیے وہاں ہوٹل پہ کوئی پابندی تو ہوتی نہیں ہے کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا، وہ تو چاہے مسلمان کا ہی ہوٹل ہو، کوئی بھی آئے گا کھائے گا۔ بے پردہ لڑکیاں آتی ہیں، بیٹھی رہتی ہیں سامنے، نگاہیں سینکتے رہتے ہیں اس کے اوپر،
ऐसी जगह पर तो नहीं जाना चाहिए ना, मुनकर पाया जाता है ना वहां पे, लेकिन फिर भी बड़े शौक से जाते हैं। नहीं, अब यहाँ पर कोई सवाल नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। और यही लोग जो यहाँ बहुत शौक से जाते हैं, अगर निकाह की मजलिस में कोई ऐसी चीज नजर आ जाए जो उनके यहाँ रिवाज नहीं है, दूसरों के यहाँ रिवाज है, तो नहीं ये हिंदुआना रस्म जो है ये लोग करते हैं, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, तो ये बहुत जल्दी हो जाती है बात। नहीं, अब उसके बाद ये मेरी बातों से ये भी मत समझिएगा कि हम कोई तायद कर रहे हैं सर पे सेहरा बांधने की। वैसे भी सर पे सेहरा बांधने का हम लोगों के यहाँ रिवाज नहीं है, लोग करते नहीं है, खुद से भी नहीं करते हैं। कुछ और चीज होती है जो दूल्हे के लिए होती है, सेहरा नहीं होता है। बहुत रेयर केस में कहीं किसी के यहाँ नजर आ गया तो नजर आ गया, वरना मुसलमानों में आम तरीके से सेहरा बांधते नहीं है। ज्यादातर ये सेहरा बांधने की मुसलमानों में, पड़ोसी मुल्क में उसका रिवाज ज्यादा है, यानी वो मुसलमानों में भी सेहरा बांधते हैं वहां पे। अब मैं आपसे जो है एक बात और अर्ज कर दूं इसके ताल्लुक से, कि जितनी भी इस तरह की रस्में हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा कि हमने ये देखा कि अक्सर रस्मों में, अक्सर जो ये रस्म रिवाज हैं हराम से जुड़ी हुई है, यानी उसमें हराम का शायबा होता है। इसलिए नहीं कि वो कोई किसी जो है नहीं ये जो है इस्लामी रस्म रिवाज नहीं है या हिंदुआना रस्म रिवाज है इसलिए हराम, ऐसा नहीं होता है। बल्कि वो क्या है, वो कुछ हराम चीजों के साथ जुड़ी हुई है, जो कि ये इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई चीज है। और इंडियन कल्चर चूंकि कोई इस्लामी कल्चर नहीं था, तो वहाँ कुछ गैर इस्लामी चीजें भी होती हैं, यानी ऐसी चीजें जो इस्लाम में जायज नहीं है। अब इसी सेहरे को ले लीजिए, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि सेहरे से भी कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। जहां पर ये रिवाज है ना, वहां पे उसके साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। ये दूल्हे के सर पर सेहरा कौन बांधेगा, अभी एक बड़ा मसला होता है कि कौन बांधेगा। अब बांधने के लिए नहीं फुला फुला, अब बाकायदा उसके लिए मजलिस हो दूल्हे के घर में, और एक मजलिस लगा करके तब उसके जो है सर पर सेहरा ये सजाया जाता है। और उसमें जो महरम होते हैं, गैर महरम होते हैं, सभी जो है शरीक होते हैं। यानी इस तरह से बड़ी वो अजीब सी जो है चीजें होती हैं। वो जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें तो हराम है ना, तो हराम के साथ चीजें जुड़ती हैं। लेकिन हमारा समाज यह है, मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, कि हमारे हर तरह के रस्म और रिवाज में गैर इस्लामी चीजें पाई जाती हैं। गैर इस्लामी से मेरी मुराद है कि वह मुनकर चीजें, शरीयत में जो हराम चीजें ना वो पाई जाती हैं, लेकिन हमें उसका ख्याल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? कि वो सबके यहाँ होता है और घरों में उसका ये भी नहीं होती, पर्दे वगैरह की पाबंदी भी उतनी नहीं होती है। हम क्या घरों में समझते हैं कि घर के जो लोग हैं ना, फैमिली के जो लोग हैं ना, सब को जो है पर्दा करने का कोई मसला ही नहीं। हम लोग अक्सर यही समझते हैं, चचा की बेटी है, खाला की बेटी है, मामू की बेटी है, मामू के बेटे हैं, खाला के बेटे हैं, चचा के बेटे हैं, इनके साथ पर्दे का कोई तस्वुर ही नहीं होता। इसीलिए जब वो मजलिस में सब रहते हैं ना, तो इस तस्वुर भी नहीं आता है कि नहीं इसमें कोई गैर इस्लामी चीज पाई जाती है, जबकि वो गैर इस्लामी चीज है। तो एक तो ये परेशानी होती है सेहरे में। उसके बाद जो इंडियन कल्चर में जो सेहरा सर पे दूल्हे के, जिस सेहरे का तस्वुर है उसमें चेहरा छुप जाता है, और चेहरे का छुप जाना उस वक्त ये भी एक मसला है। सबको पता होना चाहिए कि ये जो सामने शख्स है वो कौन है, जिसका निकाह किया जा रहा है वो कौन है, वरना बाद में ये मालूम हो कि ये कोई और था और किसी और को समझ करके निकाह हो गया, तब ये कैसे जो है निकाह सही होगा नहीं होगा, बाद में वो अलग मसला पैदा होता है। कि हमने नाम के साथ जो है आपको, हमने आपके अक़्दे निकाह में फलां को दिया, हमने उसको मुखातब करके कहा जो सामने बैठा हुआ था, जबकि कोई और बैठा हुआ था और चेहरा छुपा हुआ था सेहरे में, पता ही नहीं लगा उसको। उसने कहा मैंने कबूल किया, तो निकाह किसी और से पढ़ाना था, निकाह हमने इसके साथ पढ़ा दिया।
تو یہ چیز تو شریعت میں صحیح نہیں ہوگی. اس کا چہرہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نکاح کس کا ہو رہا ہے. تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا سہرے وغیرہ کے تعلق سے، تو ان سے بچنا ہے. اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ جو ہے یہ کسی دین یا دھرم سے اس کا تعلق ہے اس لیے ہم کو بچنا ہے، بلکہ اس لیے کہ جو ہماری سنسکرتی ہے، ہماری جو روایات ہے اور ہمارے دین کا جو مسئلہ ہے، اس میں یہ ہے کہ جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ سب جتنے بھی مجلس میں لوگ ہیں سب گواہ ہوتے ہیں کہ ان کا نکاح ہوگا. تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے کون ہے، نظر آنا چاہیے. کبھی ایسا نہیں کہ اس کے جو ہے چکر میں چہرہ چھپا رہ گیا اور نکاح کسی اور کا ہو گیا، تو بہت بڑی پریشانی کا مسئلہ ہو جائے گا. تو بعض علاقوں میں سہرے کے بجائے دلہے کے سر پر پگڑی باندھی جاتی ہے. تو پگڑی پہ کوئی سوال نہیں آتا ہے، اس لیے نہیں آتا ہے کہ پگڑی کا تعلق جو ہے اسلامی کلچر سے، جبکہ ہم جو ہے مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی کلچر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے باندھتے تھے، آپ کے صحابہ باندھتے تھے، اور ہماری شریعت کے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں. مسائل کا مطلب کیا ہے کہ جب وضو کرتے ہیں سر پر پگڑی ہو تو اس کے اوپر سے مسح کر لیں گے، پگڑی اتار کر کے پھر سر کا مسح کرنا ضروری نہیں رہتا. تو یہ سب مسائل موجود ہیں شریعت کے اندر. تو یہ پگڑی کے بارے میں بات کر رہا تھا. تو بعض جگہوں پر یہ باندھتے ہیں باقاعدہ، اس کے لیے وہ کرائے کی پگڑیاں ملتی ہیں. یعنی اب یہ ہے کہ جس کا بھی نکاح ہو رہا ہے تو اب باقاعدہ وہ خرید کر کے لائے اور جیسے اور چیزیں، تو ویسا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. تو یہ کرائے پر ملتی ہیں، اس دن کے لیے کہیں سے لے کر کے آ جاتے ہیں اور دولہے کے سر پر وہ پگڑی باندھ دی جاتی ہے. پھر وہ نکاح کی مجلس میں آتا ہے، گھر پر ہی سب ہو کر کے پھر وہ نکاح کی مجلس میں آتا ہے. تو ہم نے آپ سے کہا کہ کچھ خاص علامتیں ہوتی ہیں بعض علاقوں میں دلہے کی، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دلہا ہے. میں نے اس لیے کہا یہ پگڑی کے تعلق سے کہ ہمارے اس ملک میں تو پگڑی باندھنا یہ سکھ مذہب کی علامت ہے. مطلب یہ نہیں کہ ان کا کچھ یہ ہے کہ پگڑی باندھنا ہمارے لیے حرام ہے کیونکہ اس کا دوسرے دین سے تعلق ہے، نہیں، چونکہ اس کا ہمارے دین سے بھی تعلق ہے. اور ہمارے جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، اور اس میں ایک شان لگتی ہے. یاد رکھیے پگڑی باندھنے میں ایک شان لگتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگ پگڑی باندھتے تھے. یہ بہادروں کی علامت مانی جاتی تھی پہلے، پگڑی باندھ، اور لوگ پگڑی باندھ کر کے کہیں بھی جاتے تھے اور بہت اس کو شان جو ہے سمجھتے تھے اس میں. تو دلہا بھی پگڑی باندھ کر کے مجلس میں، نکاح کی مجلس میں آئے. تو یہ بھی بعض جگہوں پہ رواج ہے. اب یہاں مسئلہ کیا آتا ہے کہ پگڑی بھی کیا ہوتی ہے، کپڑا ہوتا ہے اسی کو باندھنا رہتا ہے. اب یہ ہر ایک کو باندھنا بھی نہیں آتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بعض جگہوں پہ یہ رسم کی بات کر رہا ہوں آپ کو. اب یہ چونکہ اب یہ تو پگڑی باندھنا تو اسلامی کلچر ہے، کوئی غیر اسلامی چیز ہی نہیں ہے. وہ تو اسلامی کلچر ہے، خالص اسلامی کلچر ہے. لیکن جب دلہے کے سر پر پگڑی باندھتے ہیں تو گھر کے اندر باقاعدہ اس کے لیے بھی بڑی عجیب سی چیزیں ہیں کہ سب جمع رہتے ہیں اور باقاعدہ اس وقت ہاں اب پگڑی بندھانے والی ہے، اس کی پگڑی باندھنے والے ہیں، تو سب حاضر ہو جاتے ہیں اس موقع پر. تو اس میں وہی مکس گیدرنگ جو ہے گھر کے ہی لوگ ہوتے ہیں. لیکن گھر کے لوگوں میں بھی تو بے پردگی کا مسئلہ ہے نا، جو ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ ایسے رشتے جن کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ رشتے جو ہے ان سے پردہ نہیں ہے، حالانکہ ان سے بھی پردہ ہے، تو وہاں اس طرح کی بے پردگی ہوتی ہے. اور کچھ خاص رشتے ہوتے ہیں وہی آ کر کے سر پر پگڑی باندھیں گے. کچھ چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. کچھ چیزیں کیا ہیں، جڑ گئی ہیں اس کے ساتھ. اب جب یہ چیزیں جڑ جاتی ہیں رسم و رواج میں تو پریشانیاں بھی بڑھتی ہیں. تو اگر یہ پگڑی دلہا باندھ کر کے آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیا اس نے پگڑی باندھ لیا، پگڑی باندھ کر کے مجلس میں آیا، کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے، یہ رسم و رواج کے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. لیکن اس کے لیے کوئی مجلس منعقد کر کے اس میں مکس گیدرنگ ہو، یہ سب چیزیں چونکہ حرام میں آ جاتی ہیں تو اس سے بچنا ہے. دلہا خود پہن کر کے آ جائے، باندھ کر کے آ جائے مجلس میں،
اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ اسلام میں حرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بعض جگہوں پہ ٹوپی پہننے کا مسئلہ ہے کہ نکاح کی مجلس پہ جب دلہا آتا ہے تو ایک خاص قسم کی ٹوپی ہوتی ہے، وہ پہن کر کے آتا ہے۔ وہ ٹوپی ہی رہتی ہے، لیکن جیسے عام دنوں میں جو ٹوپی لوگ پہنے ہوئے رہتے ہیں، ایک گول ٹوپی، تو ویسے نہیں، خاص قسم کی ٹوپی رہے گی، وہ ٹوپی پہن کے آتے ہیں۔ ذرا وہ ٹوپی سے بھی آدمی کی شخصیت میں نکھار ہوتا ہے، تو دلہے کی شخصیت میں بھی اس سے نکھار پیدا ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ ٹوپی پہن کر کے آتا ہے۔ تو ایسے بھی کچھ جو ہے ان کے یہاں رسم و رواج جڑے ہوئے ہیں کہ سر پہ اس کے یہ ٹوپی کون رکھے گا اس وقت۔ حالانکہ وہ خود ہی رکھا چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے آپ سے کہا کہ وہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں نا، تو اس میں بہت سی چیزیں جڑ جاتی ہیں، تو اس میں بھی کچھ خاص رشتے ہوتے ہیں، پھوپھا ہیں تو وہ جو ہے آئیں گے اور وہ آ کر کے سر پر وہ ٹوپی رکھیں گے اس کے، اور جب سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں تو اس وقت کی کچھ رواج بھی ہوتے ہیں کہ باقاعدہ جو ہے وہ چیزیں طلب کی جاتی ہیں کہ یہ چیز ان کو دینا ہے یا پھر ان کو دینا ہے، جب سر پر یہ چیز رکھی گئی ہے اس کے مطالبے ہوتے، وہ رواج ہے، رسم ہے، کسی دین دھرم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان سب چیزوں میں اس کا ضرور خیال ہونا چاہیے کہ کوئی غیر اسلامی چیز نہ پائی جائے، جو کہ اکثر پائی جاتی ہے۔ یہی ہے خیال کرنے کی بات، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اکثر جو ہے چونکہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اگر ہم غیر اسلامی چیزوں سے اس کو پاک صاف کر کے، اگر کسی علاقے میں کوئی خاص رسم ہے نکاح کے تعلق سے اور وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، کسی دین دھرم سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو اسلام میں اس کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے، خوشی کے موقع پر لوگ ایسا کرتے ہیں، تو وہاں خوشی منانے کا وہ رواج ہے، اور چونکہ شادی بھی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں رہتی ہے۔ اب ایک اور بات نکاح کی مجلس سے ہی جڑا ہوا ہے یہ بھی مسئلہ، کہ نکاح کی مجلس میں بھی اور نکاح کے بعد بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ولیمے کی دعوت کے وقت میں بھی، کہ کچھ لوگ ہار، پھولوں کا ہار لے کر کے آتے ہیں، یا کاغذ کے ہار ہوتے ہیں وہ لے کر کے آتے ہیں اور لا کر کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک چیز ہے۔ اب نے آپ سے کہا کہ یہ رسم و رواج علاقوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی خاص علاقے میں یہ رسم و رواج نہ ہو لیکن دوسرے علاقے میں ہو۔ ایسا ہے کہ ابھی یہ جو ابھی ہار ڈالنے کی بات کر رہا ہوں، یہ ہر علاقے میں چیز نہیں پائی جاتی ہے، لیکن بعض علاقوں میں پائی جاتی ہے، بعض علاقوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ تو کہیں کہیں پھولوں کا ہار ڈال دیتے ہیں اور کہیں کاغذ کے جو ہے، بہرحال وہ کاغذ کے ہار بھی وہ پھولوں کے ہار کے بعد ہی بعد میں آئی ہوئی چیزیں ہیں، کہ پھولوں کا ہار ملنا یا پھر جو ہے وہ مہنگے ہوتے ہیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، تو لوگوں نے اس کی جگہ پر کاغذ کے ہار پہنانے شروع کر دیے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ بھی آیا، یہ بھی اٹھا، جو اب کم ہو گئی ہیں چیزیں، لیکن پہلے یہ چیزیں تھی رسم و رواج میں، اور آج بھی پڑوسی ملک میں یہ چیزیں ابھی بھی زیادہ ہیں۔ مسلمانوں کی شادیوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی نہیں، مسلمانوں کی شادیوں میں پڑوسی ملک میں یہ رواج ہے ابھی بھی کہ نوٹوں کا ہار بنایا جاتا ہے۔ پھولوں کا ہار تھا، پھر کاغذی پھولوں کے ہار ہوئے، اس کے بعد نوٹوں کا ہار بھی پہنانے کی بات۔ تو ہم نے دیکھا بھی ہے خود اپنی آنکھوں سے کہ نوٹوں کا ہار بنا کر پورے طریقے سے جو ہے پورے ہار میں نوٹ ہی نوٹ ہو، اتنا بھی ضروری نہیں ہے۔ کبھی کیا کرتے ہیں کہ بیچ میں جو ہے کاغذی پھول ہوتے ہیں اور ساتھ میں نوٹ بھی جو ہے اس میں لگے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ نوٹوں کا ہار ہے، تو یہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ ہار پہننا جائز ہے یا نہیں ہے؟ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے۔ اب یہ پریشانی ہو سکتی ہے کہ کئی نوٹ اگر بڑے بڑے ہوں، بڑے بڑے کا مطلب یہ ہے کہ جو 2,000 کے نوٹ، اگر کوئی اچھا خاصا نوٹ جو ہے اس میں پورا ہار بنایا ہوا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نوٹ کے چکر میں
چھینا جھپٹی شروع ہو جائے اور کچھ اور مسائل شروع ہو جائیں بعد میں، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن فی نفس سے ہی یہ چیز حرام یا حلال سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہے شریعت کے اندر جو عادات کہلاتی ہیں، عادات یعنی رسم و رواج، جس میں اگر کوئی اسلام کے خلاف چیز نہیں ہے تو وہ جائز چیز ہوتی ہے، اسی میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ غیر ضروری رسم و رواج ہیں، جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے۔ پھولوں کے ہار کے بارے میں ہم نے ایک بات آپ سے یہ بھی کہنی ہے کہ یاد رکھیے کہ اس کا ایک تعلق مذہب سے جڑا ہوا ہے، اور وہ غیر اسلامی چیز ہے کہ دلہا دلہن کے گلے میں ہار ڈالتا ہے اور دلہن دلہا کے گلے میں ہار ڈالتی ہے شادی کے موقع پر، تو یہ شادی کی رسم میں تو یہ غیر اسلامی ہے۔ وہ اپنے جو ہے جب شوہر اپنے کمرے میں جاتا ہے رات میں، فرسٹ نائٹ لیلۃ الزفاف جسے عربی میں کہتے ہیں، سہاگ رات کہتے ہیں، وہاں اندر کیا کریں دونوں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ان کے لیے سب جائز ہے، وہ دونوں کو ہار پہنائیں کیا کریں۔ یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے، نکاح کی مجلس میں سبھی لوگ ہوتے ہیں اور بڑی تعداد ہوتی ہے، رشتہ دار ملنے والے دوست احباب ہوتے ہیں، اور سب کے سامنے جو ہے لڑکی اس کو ہار پہنائے، وہ اس کو ہار پہنائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ دلہن سب کے سامنے آ جائے، چاہے یہ ولیمہ کی مجلس ہی میں کیوں نہ ہو، یعنی ولیمہ کی دعوت میں بھی اگر ایسی کوئی چیز کی گئی ہے تب بھی جو یہ جائز نہیں۔ میں بعض مرتبہ لوگ کیا کہتے ہیں، ولیمے کی دعوت چونکہ جائز ہے اور ضروری ہے یا سنت ہے تو اب وہ ہر چیز اس سے جڑی ہوئی سنت ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس ولیمے کے اندر جو کوئی بھی حرام چیز جائز نہیں ہوتی۔ ولیمے کی اس مجلس میں دلہن کو سجا سوار کر کے دلہے کے بغل میں بیٹھا دیا جائے اور لوگ آئیں اور آ کر کے دیکھیں باقاعدہ، تو یہ چونکہ دلہن اس کو پردہ کرنا ہے، اس نے زیب و زینت کیا ہے اپنے شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں کیا۔ وہ جو زینت ہوتی ہے نا اس کی بیوی کی یا جو ہے عورت کی جو بھی زیب و زینت ہے اس کے شوہر سے جڑی ہوئی، دوسرے لوگ کیوں دیکھیں گے اس کو اس زینت کی حالت میں؟ نہیں ہے، یعنی صرف عورتیں، بعض مرتبہ صرف عورتیں ہیں تو صرف عورتیں ہم کتنا بھی کہہ لیں لیکن لوگ چلے جاتے ہیں۔ اور خاص طریقے سے گھروں کے اندر ایسا بہت ہوتا ہے کہ کچھ ایسے رشتہ دار ہیں ہمارے جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے پردہ نہیں ہے، جبکہ ان سے بھی پردہ ہوتا ہے۔ جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں تو وہ سب مسائل بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایسی تمام چیزوں سے اجتناب کرنا، بچنا یہ ضروری ہے۔ تو ایک دوسرے کے گلے میں ہار ڈالنا یہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ نکاح کی مجلس کی بات کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہہ دیا آپ سے کہ وہ کمرے میں، ان کا جو اپنا کمرہ ہے اس میں اندر وہ کیا ہے تو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنا جو ہے ایک دوسرے کو پہنائے کرے، جو ہے شوہر جو ہے بیوی کے گلے میں ہار ڈالے، کچھ بھی کرے، بیوی کے گلے میں زیور پہنائے، جو لے کے گیا ہے اپنی بیوی کو دینے کے لیے کچھ اور زیور پہنائے، نکاح ہو چکا، وہ ایک دوسرے کی بیوی شوہر ہیں، شوہر بیوی ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے جائز ہے، ان کے لیے یہ چیزیں، وہ تنہائی میں ہیں، وہ کچھ بھی جو ہے کریں تو وہاں مسئلہ نہیں ہے، وہاں بھی کوئی حرام چیز نہیں ہوتی ہے، جائز، لیکن وہاں یہ سب چیزیں پھر حرام نہیں رہتی ہیں، پردے کا مسئلہ وہاں نہیں رہتا۔ اب صرف یہ کاغذی پھول ہوتے ہیں، جو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے گلے میں، ویسا نہیں، کیونکہ وہ تو جو ہے خالص مذہبی رسم ہے وہ ہندوؤں کی، وہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن نکاح میں خوشی کے موقع پر بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ جب آدمی خوش ہوتا ہے
تو خوشی کے موقع پر گلے میں ہار ڈال دیتے ہیں۔ یہ صرف نکاح سے اس کا جو ہے مسئلہ نہیں ہے، خوشی میں نے آپ سے کہا، جیسے کوئی شخص جو ہے باہر سے آ رہا ہے، سفر کر کے آ رہا ہے، تو ہم گئے اس کو ریسیو کرنے کے لیے، تو ہار لے کر کے گئے اور اس کے گلے میں ہار ڈال دیتے تھے۔ یہ پایا جاتا، ایک رسم ہے، یہ رواج ہے یہ، اور یہ خوشی کے اظہار کے طور پر اور سامنے والے کو ویلکم کرنے کا ایک انداز ہے، اور خوشی کا اظہار بھی اس میں ہوتا ہے۔ تو چونکہ اب نکاح کی مجلس خوشی کی مجلس ہوتی ہے، تو خوشی کے اظہار کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ گلے میں لوگ آتے، ہار لے کر کے آئے، گلے میں ڈال دیا۔ اس پر حرمت کا فتویٰ نہیں لگتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ جس کا حارث کا تعلق چونکہ مذہب سے نہیں ہے، تو اس پہ حرمت کا فتویٰ نہیں لگتا، وہ ایک خوشی کے ظاہر کرنے کا مسئلہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو منع کر سکتے ہیں، میں بھی منع کرتا ہوں، آپ بھی منع کر سکتے ہیں کہ یہ غیر ضروری چیز ہے، خاص طریقے سے جو پھولوں کے ہار پہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہو آپ، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ سب پیسے ضائع ہوتے ہیں، اس میں بیکار کی چیزیں ہیں یہ، اور بیکار کے ان رسم و رواج سے ہم کو اپنی سوسائٹی اور اپنے سماج کو بچانا چاہیے، اس لحاظ سے منع کرتا، اس کے حرام ہونے کی بات نہیں ہوتی۔ تو میں یہ باتیں کیوں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کہیں گئے اور دیکھا ہم نے یہ چیز، تو ہم اس نکاح سے بھاگ کے آ جائیں گے کیونکہ حرام پایا جاتا ہے۔ اسی لیے میں اس کی بار بار کہہ رہا ہوں کہ حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے رشتہ داروں میں پہلے سے ایک آدمی خرید کے لا چکا ہے، آلریڈی پیسہ تو لگا ہی چکا ہے اس میں، تو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، تو ہم پہلے ہی منع کر دیں گے کہ بھئی آپ یہ سب کچھ مت کیجئے، یہ سب خامخواہ میں پیسے ضائع ہوتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ایک رواج کی اور بات کرتا ہوں، ابھی نکاح ہی سے تعلق تھا لیکن جڑی ہوئی چیزیں ہیں اس سے۔ نکاح کے بعد جب جاتے ہیں تو اب ان کو فرسٹ نائٹ یا کہہ لیجیے شب زفاف، سہاگ رات جسے ہم ہندی میں کہہ لیتے ہیں، سہاگ رات کے لیے، تو سہاگ کی سیج یہ ایک مشہور ہے، اور یہ انڈین کلچر کے لحاظ سے یہ ہے کہ اس کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے۔ وہاں بھی یہ مسئلہ آئے گا کہ غیر ضروری، اور اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں، ضرورت کیا ہے اس کو؟ لیکن سہاگ کی سیج کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے، اور یہ اگر تازہ پھول ہوتے ہیں تو ان کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ورنہ لوگ بہت سے کاغذی پھولوں سے، تازہ پھول ہیں تو کاغذی پھولوں سے سجاتے، تو یہ سجاوٹ ہے، اور اس سجاوٹ پہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اور اچھی خاصی رقمیں خرچ ہو جاتی ہیں، بعض جگہوں پہ 10-20 ہزار تک کے خرچے صرف سجاوٹ میں ہو سکتا ہے کہ آج کل اور بھی زیادہ ہو گیا ہو، میں تھوڑی پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ غیر ضروری خرچہ ہے، لیکن اب اس جو ہے سہاگ کی سیج کے لیے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں، یہاں تو اچھا ہے کہ جو ہے ہم پہلی مرتبہ شوہر اور بیوی مل رہے ہیں، سہاگ رات ہے، وہ بڑی جو ہے آدمی کی بڑی یادگار ایک رات ہوتی ہے، ایک ایسی رات جس کا خواب ہر لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی دیکھتی ہے، ہر لڑکا اس کو خواب دیکھتا ہے، اس رات کا انتظار ہوتا ہے اس سے، تو اس پہ تھوڑے پیسے خرچ بھی ہو جائیں، اور ذرا ماحول بڑا اچھا ہو، یعنی بہت ہی جو ہے شوہر اور بیوی کے ملنے کا جو ایک ماحول ہو، یعنی میں تھوڑا کہنا نہیں چاہ رہا ہوں وہ لفظ، ذرا بہت ہی پیار بھرا انداز ہو، تو اس میں کچھ پیسے بھی خرچ ہو جائے، بھینی بھینی خوشبو آئے، اور اس خوشبو کے ساتھ بسا ہوا کمرہ ہو، اور وہاں دونوں کا ملن ہو، تو یہ چیز ذرا اچھی لگتی ہے، تو کوئی حرج کی بات، وہ سجا سکتے،
تھوڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں لیکن سجا سکتے ہیں. زیورات پہنتی ہیں عورتیں تو کیا اس میں پیسے نہیں لگتے ہیں؟ پیسے لگتے ہیں، لیکن یہ ان کی زینت ہے نا، زیبائش ہے. اس سے جو ہے عورت کے حسن کو چار چاند لگتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے حسن میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور یہ چیز مطلوب ہے شریعت میں، اس لیے اسے کرنا چاہیے، بناؤ سنگار کرنا چاہیے، زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے. تو اس کمرے کو تھوڑا سجا دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب یہاں خواہ کے سوالات نہیں اٹھانے چاہیے. تو یہ بات میں کر رہا تھا آپ سے نکاح کی مجلس کے تعلق سے. اس میں کبھی ہار پہنا دیتے ہیں تو اس کا بھی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی دین مذہب سے اس کا تعلق ہے، اور اپنے اپنے مذہب کے لحاظ سے لوگ اسی لحاظ کے ہار بھی بناتے ہیں. تو کچھ جو ہے ہندو مذہب سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کا جو ہار بنا ہوا ہوتا ہے، یہ ہار اصل میں بکتے بھی ہیں مارکیٹ میں. تو اس میں جو ہے ان کے اپنے جو معبود ہوتے ہیں ان کی کبھی تصویریں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے بنتے ہیں تو اس میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے. تو الگ الگ ان کا وہ رہتا ہے، اور اس کے لحاظ سے کبھی لوگ پہن بھی لیتے ہیں، پہن کر کے آ بھی جاتے ہیں. وہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ دلہا ہے، کہ جس کے گلے میں وہ ہار ہوتا ہے وہی دلہا کہلاتا ہے. مجلس کا دلہا وہی مانا جاتا ہے. لوگ پہن لیتے ہیں، پہن کے آ بھی جاتے ہیں، حرمت کی بات نہیں کہی جا سکتی. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر ضروری یہ خرچے ہیں، اور نکاح کے خرچے میں یہ غیر ضروری خرچے نکال دینا بہتر ہے، کیونکہ انہی جو ہے چیزوں کی پابندیوں کی وجہ سے بعض مرتبہ نکاح میں اتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ غریب گھرانے کے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں، صرف بچیوں کی بات نہیں بچوں کی بھی بات ہے، ان کی شادی بہت لیٹ ہو جاتی ہے کہ جب تک اتنے پیسے اکٹھے نہ ہو جائیں کہ یہ سارے رسم و رواج پورے کیے جا سکیں، تب تک لوگ شادی کی ہمت نہیں کر پاتے. تو بچنا چاہیے. ہم یہ بات آپ سے ضرور کہتے ہیں، لیکن حرمت کے فتوے نہیں لگتے اس پر جب تک اس میں کوئی غیر اسلامی چیز نہ جڑ جائے. اس کے بعد اب تک یہ نکاح کی مجلس تھی، نکاح کی مجلس کی باتیں تھیں. نکاح ہو گیا ہے، اب شوہر اور بیوی کا ملنے کا مسئلہ آتا ہے. اب یہاں سے اب مسائل شروع ہوں گے. لیلۃ الزفاف کے فرسٹ نائٹ، یا کہیے کہ لڑکی کی رخصتی کا مسئلہ، جو رخصت ہو کر کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر خود اپنی بیوی کے گھر ہی رہتا ہے، جو یہاں کے لوگ گھر جمائی کہتے ہیں جسے. تو اب یہ سب کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. آگے وہی مسائل آپ کے سامنے آئیں گے. تھوڑے سے مسائل آج پیش کریں گے، اور جو رہ جائیں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں پیش کریں گے. مجھ سے کسی نے سوال کیا، ابھی جلدی ہی یہ سوال آیا تھا کہ نکاح کے بعد لڑکی کی رخصتی باپ کے گھر سے ہوگی یا شادی محل جہاں نکاح ہوا ہے وہیں سے اس کی رخصتی ہو جائے گی؟ کیا اسلامی طریقہ ہے بتائیے. یہ سوالات ہوتے ہیں، کبھی بڑے عجیب لگتے ہیں یہ سوالات. لوگ جب سوالات کرتے ہیں اس طرح کے تو بہت عجیب لگتے ہیں. اسی لیے یہ درس اگر لوگ سن لگے تو پھر یہ سوالات سب ختم ہو جائیں گے. ان سب چیزوں کا تعلق رسم سے ہے، رواج سے ہے، کہ کہاں سے رخصتی ہوگی، کیا ہوگا. یہ اس علاقے میں کیا رواج ہے اس کے لحاظ سے وہ چیز چلتی ہے، اور اس میں کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو اب یہ رخصتی کی بات کر رہا ہوں. اب آج کل شادی محل میں نکاح ہوا ہے، شادی محل سے جو ہے پھر رخصتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہیں سے رخصتی ہو جائے گی. کہیں ایسا نہیں ہے باپ کے گھر سے ہی رخصتی ہونا ہے، شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح سے وہ علاقے جہاں پہ ابھی بھی شادیاں اور نکاح شادی محل میں نہیں ہوتے، یا اگر ہوتے بھی ہیں تب بھی وہاں پہ دعوت ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن لڑکی کی رخصتی اپنے گھر سے رات میں ہوتی ہے. بہت سی جگہوں پر
رات میں ہی رخصتی کا تصور ہے، دن میں نہیں ہے۔ وہ کبھی تصور ہی نہیں کر سکتے وہاں کے لوگ کہ دن میں بھی جو ہے دلہن اپنے شوہر کے گھر جا سکتی ہے، اس کی وداعی ہو سکتی ہے، اس کی رخصتی ہو سکتی ہے۔ مختلف زبانوں کے یہ الفاظ ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان کے تصور ہی نہیں ہے، وہ بھی رات میں لیٹ نائٹ، یعنی 11 بجے، کبھی کبھی 12 بج جاتے ہیں۔ وہ اتنے رسم و رواج ہیں کہ وہ سب کرتے کرتے جو ہے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ شوہر کے گھر پہنچتے پہنچتے اس عورت کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ حالت خراب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بیچاری دلہن بنے بنے بیٹھے بیٹھے جہاں، اب دلہن بن جانے کے بعد عورت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود کچھ کر بھی نہیں سکتی ہے۔ وہ دم دوسروں کے رحم و کرم پر ہے کہ جو ایسا لوگ کریں گے، جیسے لے کے جائیں گے، جہاں بیٹھائیں گے، بس اتنا ہی۔ نہ زبان سے کچھ کہہ رہی ہے اور نہ ہی ایسے بیٹھے بیٹھے اس کے پیروں میں کتنا درد ہو چکا ہوگا، اور جسم میں ہو سکتا ہے کہ جو ہے کتنی اس کو پریشانی ہے۔ دوسروں کو رسم و رواج کی جو ہے پڑی رہتی ہے، اس بیچاری کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو ایسے بھی جگہیں ہیں ہمارے اس ملک میں جہاں رات میں ہی رخصتی ہوتی ہے، رات میں ہوگی، یعنی شادی تو ہے، نکاح وغیرہ دن میں ہو گیا، دوپہر کے ٹائم میں ہی جو بھی کھانا پینا جو کچھ تھا وہ شادی محل میں سب کچھ ہو گیا، لیکن رخصتی کب ہوگی؟ وہ رات میں ہوگی، جو ہے شوہر کے گھر سے جاتی ہے، بیوی باپ کے گھر سے اس کی رخصتی ہوتی ہے۔ اور باقاعدہ رخصتی کے وقت میں یہ بھی رہتا ہے، یعنی رسم و رواج ہے، یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس سے، کہ رونے کا بھی ایک اپنا جو ہے یہ بنا ہوا ہے کہ وہ رو کر کے رخصتی ہوتی ہے، روتی ضرور ہے۔ اگر نہ روئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ واقعی معنی میں وہ غم کے آنسو ہوتے ہیں، یا جو ہے رونے کے وہ حقیقی آنسو ہوتے ہوں گے۔ اکثر ہم نے سنا ہے کہ یہ لڑکیوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کیوں روتی ہیں رخصتی کے ٹائم میں، تو کہتی ہیں کہ اب نہیں روئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ جو ہے اس کی آنکھ سے آنسو بھی نہیں بہے رخصتی کے وقت میں۔ تو لوگوں کے کہنے سے بچنے کے لیے کیا ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ورنہ جس اب شادی کی خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے کہ جلدی شادی ہو جائے، تو ایک عورت کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جلدی سے اس کا نکاح ہو جائے۔ وہ تو اس کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر کے جاتی ہے، اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے۔ ابھی تو ایسا کچھ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے شوہر کی کچھ بدسلوکی ہوئی، ابھی تو بہت خوشی خوشی جو ہے اسے ودا ہو کر کے جانا چاہیے۔ لیکن رسم ہے کہ رو کر کے ہی اس کی وداعی ہوتی ہے، اور نہ روئے تو اس عورت کے تعلق سے پھر لوگوں میں چرچے شروع ہو جائیں گے، ایسی غلط باتیں جو ہے زبانوں سے نکلنا شروع ہو جائے گی۔ کیا تھا یہ کہ جو ہے اس کی آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلے، اور یہی نہیں، سب کے گلے لگ لگ کر کے رونا، سب کو جو ہے یہ کہنا، باپ روئے جو ہے، بھائی روئے، سب۔ میری اپنی پریشانی یہ ہے کہ میں ایسے موقعوں پر میری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ یہ غیر ضروری چیز ہم اس کو سمجھتے ہیں اور اس لیے نہیں آتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی سفر کر کے کہیں جا رہا ہے، تو ہم چونکہ پڑھنے کے لیے سفر کر کے گھر سے جاتے رہے، مدینے کا بھی سفر کیا، تو ہم نے اکثر دیکھا کہ جگہوں پہ کہ اس ٹائم پر کیا ہے، آنسو بہا کر کے گھروں سے نکلتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی آنسو بہا کر کے نہیں نکلے، ایک سفر پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہم جو ہے نہ ہمارے گھر والے، کوئی بھی نہیں، وہ سب خوشی خوشی جو ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے کہ خوشی خوشی رخصت کریں۔ یہ تو یہاں کا ہی کلچر ہے، یہ ہمارے اس ملک کا کلچر ہے یہ، کہ اس موقع پر روتے ہوئے عورت دلہن جو ہے جائے۔ اتنی محنت سے بیچاری نے اپنا میک اپ کیا تھا، زیب و زینت کی تھی، آنکھوں میں کاجل لگائے ہوں گے، سب کچھ کیا ہوگا، اور اگر حقیقی معنی میں آنسو ہی بہ رہا ہے تب تو یہ کاجل سب بہ گئے ہوں گے نا، پھر تو وہ چیز نہیں رہ جائے گی نا۔ ابھی تو یہ خوشی کا موقع ہے، جتنا خوشی خوشی جائے گی نا، چہرے پر اتنی رونق رہتی ہے، اور وہی رہنا بھی چاہیے۔ لیکن یہ بھی ہے، یہ ہمارے رواج کا ایک حصہ ہے۔ ہم نے آپ سے کہا ہمارے یہاں
یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ روتے ہوئے اس کی رخصتی کی جاتی ہے، اور اگر نہیں روئی تو پھر بڑے مسائل ہو جائیں گے، اس کے بعد لوگوں کی زبانیں نہیں بند کر سکتے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہم نے آپ سے کہا کہ یہ جڑی ہوئی ہیں۔ تو شادی محل سے وہ اپنے شوہر کے گھر جائے، اپنے باپ کے گھر سے جائے، جہاں سے بھی جائے، اس کا جیسا بھی رواج ہے وہ سب اپنی جگہ پر درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس یہ کہ رخصتی کے ٹائم میں بھی کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہونی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ ہمیں اسلام کے احکام کا پتہ ہونا چاہیے، اسلام کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی غیر اسلامی چیز ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن کہاں سے رخصت ہو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں سے بھی ہو، شادی محل سے ہو رہی ہے، یا جو ہے بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر تو شادی محل کا ہی ابھی ہوتا ہے، کیونکہ نکاح کے بعد وہیں پہ سب اکٹھا ہوتے ہیں۔ اگر مسجد میں بھی نکاح ہوتا ہے تب بھی وہیں جاتے ہیں کھانے کے لیے سب، جو ہے پھر وہیں سے لڑکی کو اپنے جو ہے شوہر کے گھر جانا ہوتا ہے، اس کی رخصتی عمل میں آتی ہے۔ ہم نے کچھ دیکھا اس طرح کے جو ہے رسم موجود ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس غیر اسلامی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس کے بارے میں پھر سوال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کہاں سے ہے۔ ان سب چیزوں کا تعلق دین کے مسائل سے نہیں ہوتا ہے، چونکہ شریعت ان سب چیزوں میں اس میں بہت اوپن ہے کہ یہ سب چیز، ان سب چیزوں میں اصل یہی ہے کہ چیزیں جائز ہوتی ہیں، چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ چھوڑ دیجئے لڑکی کا جو ہے لڑکے کے گھر جانا، اگر ایسا بھی کہیں ہو جائے کہ لڑکا جو ہے شادی کے بعد، نکاح کے بعد وہ رخصت ہو کر کے لڑکی کے گھر آ گیا ہے، تو اسلام میں یہ بھی منع نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ گھر جمائی بننا جیسے آج کی یہاں کی زبان میں کہا جاتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں منع ہے، یہ جائز نہیں ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ لڑکا بھی جو ہے لڑکی کے گھر آ کے رہ سکتا ہے، اگر پہلے سے طے کر لیا ہے کہ نہیں، لڑکی جو ہے ہماری اکیلی ہے، پورا گھر بھی اسی کا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس کا شوہر ہو اس کے ساتھ اسی گھر میں رہے، نکاح ہوا، وہ لڑکا آ کر کے یہاں رہ رہا ہے، اسلام میں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اس کی۔ یہ کسی کی عزت نفس کا مسئلہ ہو وہ اب الگ مسئلہ ہے، یعنی سیلف ریسپیکٹ جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں، تو سیلف ریسپیکٹ کا مسئلہ ہے کہ نہیں، ہم نہیں رجا جائیں گے، ہم اپنے گھر میں جو ہے رخصت کر کے لے کے آئیں گے، اور جو ہم یہاں جو ہے ہمارے یہ انڈین کلچر سے اس کا تعلق ہے کہ انڈین کلچر میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا اپنی بیوی کے گھر، جسے گھر جمائی کہتے ہیں، گھر جمائی بن کر کے رہے، اس کی تصویر بہت ہی غلط پیش کی گئی ہے انڈین کلچر میں، اور سیلف ریسپیکٹ کے خلاف اس کو مانا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ میں نے نکاح کے شرائط کے بارے میں پہلے بات کی ہے آپ کے سامنے، کہ اگر نکاح کے وقت میں لڑکی کے باپ نے یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ لڑکے کو شادی کے بعد، نکاح کے بعد اسی کے گھر میں رہنا ہے، لڑکی اس کی رخصت ہو کر کے نہیں جائے گی، بلکہ لڑکا رخصت ہو کر کے، رخصت نہیں کہتے اس کو، یعنی لڑکا آ کر کے رہے گا اس کے گھر میں، اپنی سسرال میں آ کر کے رہے گا۔ نکاح کے ٹائم میں اگر کنڈیشن رکھی تھی اور لڑکے نے اس کنڈیشن کو مان لیا تھا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جا کر کے وہاں رہے، کیونکہ نکاح کے وقت کی جو جائز شرطیں ہوتی ہیں اور جن شرطوں کی جو ہے باقاعدہ مانا گیا ہے، اور ان شرطوں کے ساتھ، ان کنڈیشن کے ساتھ نکاح عمل میں آیا ہے، تو ان شرطوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس میں سیلف ریسپیکٹ کے خلاف اسلام اس کو نہیں مانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اصل ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے اپنی بیوی کو رکھنے کی، لیکن یہاں ایک خاص مسئلہ ہو گیا، وہ خاص مسئلہ کیا ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے گھر سے نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ اکیلی لڑکی ہے، اونلی ڈاٹر جسے آج کل آپ کہتے ہیں، اور اگر یہ چلی جاتی ہے تو گھر والوں کو پریشانی، اس کے اپنے ماں باپ کو پریشانی ہوگی، اس کی وجہ سے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو بھی داماد ہو وہ خود ان کے اپنے گھر میں آ کر کے رہے، اور وہ بڑی عزت بھی دیتے ہیں،
ऐसा नहीं है کہ عزت نہیں دیتے. بعض جگہوں پر جہاں عزت نہیں دیتے وہاں سیلف ریسپیکٹ کا مسئلہ آ سکتا ہے. لیکن ایسی جب کنڈیشن ہوتی ہے نا، اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، تو اپنے داماد کو بہت عزت بھی دیتے ہیں اور عزت کے ساتھ وہ رہتا ہے وہاں پر. کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے. بلکہ ایسے لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہے اور ان کو اس کی وجہ سے پریشانی ہے، اور کہیں اچھے مزاج کی لڑکی مل جائے اس طرح کی جس کے پاس گھر ہے، تو اس سے شادی کر کے اس کے ساتھ رہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جب مزاج لڑکی کا اچھا نہیں ہے، لڑکی کے گھر والوں کا مزاج اچھا نہیں ہے، تو مسائل پیدا ہوں گے. وہاں سیلف ریسپیکٹ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں میرے بھائیوں بہنوں. ہمیشہ کسی چیز کو ایک ہی فریم کے تحت نہیں دیکھنا چاہیے. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جب لوگ اچھے ہیں اور وہاں جا کر کے رہنے میں کوئی حرج بھی نہیں، سیلف ریسپیکٹ کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے. تو ابھی یہی رخصتی کی بات ہو رہی تھی نکاح کے بعد. تو نکاح کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. یہی اصل طریقہ ہے، کیونکہ اس کے خرچے کی ذمہ داری، اس کے رہنے کی ذمہ داری، اس کے جو ہے کھانے پینے کی ذمہ داری، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اس کو نان نفقہ کہتے ہیں. اس لحاظ سے چونکہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اسی لیے وہ شوہر کے گھر جاتی ہے. لیکن اگر نکاح سے پہلے ایسی کوئی چیز ہو گئی ہے، شرط رکھی گئی ہے، یا شرط نکاح کے ٹائم میں تو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن پہلے ہی بات ہو گئی تھی کہ آپ آ کر کے یہاں رہیں گے، بیٹی ہماری یہیں پہ رہے گی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ایسے مسائل کب زیادہ پیدا ہوتے ہیں، جیسے کوئی لڑکا ہے یہاں آ کے بنگلور میں رہتا ہے، اب یہیں پر اس کی شادی کہیں طے ہو گئی. اب وہ جو ہے لڑکی کے گھر والے یہ کہتے ہیں اس سے، شادی ہم اپنی لڑکی کی آپ سے کر دیں گے، نکاح کرنے کی بات تو ہو گئی، لیکن ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس کو سب لے کر کے اپنے گھر نہیں جائیں گے، بلکہ آپ یہیں بنگلور میں رہیں گے. اب بنگلور میں اس کا اپنا گھر نہیں ہے، لیکن لڑکی کا گھر ہے. تو وہ کہتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں، آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہ جائیے گا. اس نے قبول کر لیا، شادی کر لیا، رہ رہا ہے. اسلام ان سب چیزوں سے منع نہیں کرتا ہے. یہ سب چیزیں یہ نہیں ہے کہ جو ہے نہیں یہ شریعت کے خلاف ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے تو ایسا نہیں تھا کہ جو ہے لڑکا جو ہے لڑکی کے گھر جا رہے کر کے رہے، لڑکی ہی ہمیشہ رخصت ہو کر کے جاتی ہے. ہاں بالکل صحیح ہے بات یہ، لیکن اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق معاملات سے ہے. یہاں اصل میں حرام ہونا نہیں ہوتا. یہاں اصل میں کیا ہوتی ہے کہ ہر چیز جائز ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو. تو اگر لڑکی کے گھر لڑکا آ کر کے رہتا ہے، اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ چند مسائل تھے، ابھی باتیں آپ کے سامنے. یہ جو شب زفاف کہتے ہیں، یا جسے فرسٹ نائٹ آپ انگلش میں کہہ لیتے ہیں، سہاگ رات ہم ہندی میں کہتے ہیں، تو اس کی بھی تعلق سے اور رخصتی کے تعلق سے بھی کچھ یہاں کے رسم و رواج ہیں، انڈین کلچر سے اس کا تعلق ہے. اس میں سے کون سے ایسے رسم و رواج ہیں جو کسی دین یا دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، اور کون سے ایسے رواج ہیں جن کا دین دھرم سے تعلق نہیں، صرف یہاں کے کلچر سے تعلق ہے اس کا. تو اس کی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئیں گے. اور پہلی رات کے آداب کیا ہیں، اگر وقت رہے گا تو اس کی تعلق سے بھی، یعنی فرسٹ نائٹ کے تعلق سے بھی باتیں جو ہے، جو کچھ اسلامی ہدایات ہیں اس کے تعلق سے بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کو سیٹرڈے کو اسی ٹائم پھر آپ سے ملاقات ہوگی. 7 بجے انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور نئے مسائل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوگی انشاءاللہ، اور اسی کے مطابق بات بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. کوئی سوال ہو تو آپ جلدی میں سوال کر لے سکتے ہیں. چاٹ میں ایک سوال تھا، جی رخصتی کے دوران قرآن دینے کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. جی، رخصتی کے کچھ مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آئیں گے. جیسا ابھی میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ رخصتی کے بھی کچھ مسائل ہیں، اور اس وقت کی کچھ خاص رسم و رواج ہیں، وہ انشاءاللہ بات آپ کے سامنے آئے گی.
آئندہ ہفتے اس پر یہ مسئلہ انشاءاللہ آئے گا. جی اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.